اور اللہ اپنی پہچان کسی انگلش کی کتاب میں یا کسی ریاضی کی کتاب میں یا کسی اور کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں نہیں کروا رہے، بلکہ اللہ اپنی قدرت اور اپنی طاقت کی پہچان اس لاریب کتاب میں کروا رہے ہیں جو کتاب اللہ نے مکہ کی دھرتی پر محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی۔ پہلی مثال یہ دی کہ یبن آدم، اے آدم کی اولاد مجھے پہچانو، میں ذالکم اللہ ربکم، تمہارا وہ اللہ ہوں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا بادشاہ ہے، فقط اپنی بادشاہی میں نہیں بلکہ فرمایا کہ وہ اپنی ذات میں بھی بے مثال ہے، وہ اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے، وہ اپنی شخصیت میں بھی بے مثال ہے۔ اور پھر میں تمہارا وہ اللہ ہوں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ میری ذات جیسا کوئی اور تمہیں خدا نہیں ملے گا، میرے جیسا کائنات میں کوئی تمہیں رب نہیں ملے گا۔ میری قدرت کو اس انداز میں پہچانو جس انداز میں اپنی اس لاریب کتاب میں پہچان کروا رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو فرمایا قرآن پاک کی آیات پڑھ کر ہمیں بتلایا، فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارا وہ اللہ ہے کہ اسی کے لیے آسمان بھی ہیں اور زمین بھی ہے۔ فقط آسمان اور زمین کا نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ وما تحت الثری، آسمان سے لے کر تحت الثری، سمندر کے نیچے تک جو خزانے ہیں اس کا مالک فقط اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ یہاں آیتیں اس کی ختم نہیں ہوئیں، اس سے ذرا اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے امتیوں، میں وہ اللہ ہوں کہ الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول میں بھی ہوں، آخر میں بھی ہوں، تمہارے ظاہر میں بھی ہوں، تمہارے باطن میں بھی ہوں۔ اگر میں کسی ایک آدمی کو پکارتا ہوں، بلاتا ہوں، وہ میری ایک آواز کو سن سکتا ہے، وہ ایک آدمی سارے آدمیوں کی آواز کو بولو آپ سن سکتے ہیں 4-5 آدمیوں کی آواز کو؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ اللہ ہوں کہ ساری کائنات مل کر، اس میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، ایرانی بھی ہیں، ہندی بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، فرمایا دنیا کے مختلف زبانوں اور شکلوں سے مختلف قبیلوں والے، یہ سارے اربوں کھربوں انسان مل کر ایک وقت میں مجھے پکارے، میں وہ اللہ ہوں سارے انسانوں کی پکار کو سن رہا ہوتا ہوں۔ میری شخصیت کو پہچانو، میری الوہیت کو پہچانو، میری وحدانیت کو پہچانو، میں تمہارا اللہ ہوں۔ فرمایا کہ پھر میں تمہارا وہ اللہ ہوں کہ دنیا کے اندر تم چل رہے ہو، تمہیں کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں پینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں اپنے ساتھی رکھنے کی مدد کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تمہیں کوئی چیز دنیا میں تکلیف دے سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، تمہیں مصیبت دے سکتی ہے۔ فرمایا کہ میں تمہارا وہ اللہ ہوں کہ لا یستعین بالشیء، مجھے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، ولا ینفعہ شیء، مجھے کسی نفع کی ضرورت نہیں ہے، ولا یضرہ شیء، دنیا کی ساری چیزیں مل کر، ساری انسانیت مل کر، ساری کی ساری مخلوقات مل کر وہ مجھے اللہ کو تکلیف نہیں دے سکتی، وہ مجھے پریشان نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا ولا یعزب عنہ شیء، تم سے ڈر کر اگر کوئی چیز بھاگنا چاہے تو شاید بھاگ جائے، شاید چھپ جائے، میں وہ اللہ ہوں کہ کائنات کے اندر بسنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جانوروں کی مخلوق ہے، چاہے وہ جنات کی مخلوق ہے، چاہے کوئی اور مخلوق ہے، فرمایا کہ ولا یعزب عنہ شیء، مجھ سے ڈر کر کوئی چیز نہ بھاگ سکتی ہے نہ چھپ سکتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ
یتنزل الامر بینہن، یہ میں کوئی انگلش نہیں بول رہا، میں قرآن پاک کی آیات بول کر اللہ کی قدرت کی نشانیاں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی قدرت کی نشانیوں کو پہچانیں، فقط پہچانے نہیں بلکہ پہچان کر اس کی قدرت کو مانیں، مان کر فقط چھوڑ نہ دے بلکہ عمل بھی کریں کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیں کھلا رہی ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو اتنی بلندی پر بیٹھ کر زمین پہ چلنے والی ہر مخلوق کو کھانا کھلا رہی ہے۔ فرمایا کہ زمین کے اندر کے خزانوں کو بھی اللہ جانتا ہے، زمین کے اوپر والے خزانوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر، فرمایا کہ میں سمندر کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، سمندر کے اوپر والی چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ ساری کی ساری انسانیت تھک کر سو جاتی ہے، کوئی تھک جاتا ہے، آخر زیادہ سے زیادہ انسان اگر کوئی کام کرے تو 12 گھنٹے کر لے گا، 24 گھنٹے تو کوئی نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، میں نے ساری کائنات کو بنایا بھی صحیح، بنا کر اسے سجایا بھی صحیح، اور ساری کائنات کو سجا کر اربوں کھربوں انسانوں کو پیدا کر کے بھیجا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی، میں تھکا نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ پھر آگے وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ اب دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ رب المشرق والمغرب، یہ میں جو الفاظ یہاں اولا والے بیٹھے ہوں گے کہ میں واحد کا صیغہ بول رہا ہوں، رب المشرق والمغرب، وہ اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور کس کا ہے؟ مغرب کا۔ آگے تثنیہ کا صیغہ بولا رب المشرقین والمغربین، فرمایا کہ میں مشرقین کا بھی رب ہوں اور مغربین کا بھی رب ہوں۔ پھر آگے جمع کا صیغہ بول کر ہمارے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ رب المشارق والمغارب، کہ تمہارا وہ اللہ ہے جو مشارق کا بھی رب ہے، مغارب کا بھی رب۔ بھائی مشرق تو ایک ہے، مغرب تو ایک ہے، فرمایا یہاں مشارق اور مغارب سے مراد شمال اور جنوب ہیں، یہ دونوں ملا کر پھر جمع بنتے ہیں۔ فرمایا کہ میں شمال کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، مشرق کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں، آسمان والوں کا بھی رب ہوں، زمین والوں کا بھی رب ہوں۔ پھر قیامت کا جب منظر ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے اوپر موت کو میں طاری کر دوں گا، اور اس کے بعد یہ فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اگر کوئی ذات اس وقت بھی موت سے پاک ہوگی، یمیت الخلائق، اللہ فرماتے ہیں وہ کائنات کا رب ہوگا جو موت سے پاک ہوگا۔ یہ قدرت کی نشانیاں اللہ غیر مسلموں کو نہیں دکھا رہا، انہیں نہیں بتا رہا، مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے پہچانو، میری قدرت کو مانو۔ یہ جو ایک ایک علاقے کے، یہ جو ایک ایک شہر کے، یہ ایک ایک ضلع کے، یہ ایک ایک ملک کے بادشاہ بن کر کہتے ہیں ہم ہیں بادشاہ، ساری قدرت ہمارے پاس، ساری طاقت ہمارے پاس، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، فرمایا دنیا کے اندر بھی میری طاقت کا سکہ چلے گا اور قیامت کے دن بھی میری بادشاہی چلے گی، کوئی ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر۔ فرمایا وما یمسک السماوات والارض ان تزولا، کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، ایک پتا بھی اگر ہل رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں، میری اجازت سے ہل رہا ہے۔ سورج نکل رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے، چاند چل رہا ہے، نکل رہا ہے، اس کی روشنی نکل رہی ہے، اللہ کی اجازت، اس کے حکم سے ستارے روشن ہو رہے ہیں، پھر غروب ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی اجازت سے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا، کوئی اپنی مرضی سے اپنے دائرے میں، اپنی قطاروں میں کوئی نہیں جا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حکم سے کائنات کا ایک ایک ذرہ ہر چیز کو ہلا رہا ہے، اپنے پروں کو ہلا رہا ہے، کوئی چیز چل رہی ہے، اس میں میری قدرت کا عمل دخل ہے، اس میں میری طاقت کا عمل دخل ہے۔ کائنات کے اگر اندر اللہ کی قدرت کو کسی نے پہچانا ہے تو پھر فرمایا کہ میرے نیک بندے علماء کی جماعت نے پہچانا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دے کون؟ کس جماعت نے؟ بولو۔ یہاں کسی دنیا دار کی بات نہیں ہو رہی، کسی تاجر کی بات نہیں ہو رہی کہ انہوں نے میری قدرت کو پہچانا۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان لوگوں نے میری قدرت کو پہچانا، کیا انگلش پڑھ کے، ریاضی پڑھ کے، سائنس پڑھ کے نہیں، فرمایا کہ علم کو پڑھ کر، علوم نبویہ کو پڑھ کر، علوم نقلیہ کو پڑھ کر انہوں نے میری الوہیت کو پہچانا، انہوں نے میری ربوبیت کو پہچانا۔ پھر جب انہوں نے میری الوہیت کو پہچان کر میرے بتائے ہوئے احکامات پر چل کر انہوں نے آگے زندگی گزاری ہے، اللہ نے فرمایا پھر میں نے بھی انہیں دنیا میں وہ مقام دیا کہ اگر میں کسی علاقے پر عذاب کو نازل کر رہا ہوں، اگر یہ میرے نیک بندے اس پہ قدم رکھ دے تو میں اپنے عذاب کو بھی ہٹا لیتا ہوں۔ یہ میرے نیک بندے ہیں، انہوں نے علم کو پہچانا۔ پھر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے محدثین نے جب علوم نبویہ کو حاصل کر کے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اگر وہ چل کر کسی زمین کے اوپر چل رہے ہوتے تو دنیا دار دیکھ کر ادب سے اس کے سامنے جھک جاتا۔ کوئی کسی مجلس میں جاتے تو ہزاروں لوگوں کا مجمع ان کی مجلس میں بیٹھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتا تھا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام شاید آپ نے سنا ہو، میں بتاتا ہوں، بڑے وقت کے ولی ہیں، بڑے وقت کے محدث اور امام، اور ان کی فقاہت پر، ان کی محدثیت پر اہل علم کا بھی اتفاق ہے اور اہل مورخین کا بھی اتفاق ہے کہ یہ وقت کے بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں جن کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ اگر یہ کسی درخت کے نیچے بھی اگر میرے نبی کی حدیث کو پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے، لاکھوں کا مجمع اسی وقت ان کی مجلس میں آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ گھر سے نکلے، کہاں سے نکلے؟ بولو، گھر سے نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟